محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 15 دن پہلے ہم نے ایک ٹاپک آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ یاد آیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، کوئی جسم ایسا ہے ہی نہیں جو بیمار نہ ہو۔ یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک سے ایک بڑا مالدار دنیا کے اندر پڑا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ میرے پاس دولت کتنی ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ اپنی منشا کے مطابق روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھا سکتا۔ تو بیماری یہ جسم کو لگتی ہے، روح کو یہ بیماری نہیں لگتی ہے۔ بخار آ رہا ہے تو جسم کو آ رہا ہے، درد ہو رہا ہے تو جسم کو ہو رہا ہے۔ اب جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو اس کے مرض کے مطابق، اس کے جسم کے مطابق دوائی دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرض بہت تگڑا ہے، جسم ہلکا ہے، دوائی تگڑی دینی چاہیے تھی، بڑی ایم جی کی دوائی دینی چاہیے تھی، لیکن جسم اس کو سہن نہیں کر پائے گا، اس لیے ہلکی ہلکی دوائی لے کر کے جسم مرض کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے پھر وہ مرض اس کا دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کو وہ چیزیں نہ دینے کی وجہ سے جو جسم کو دینی چاہیے۔ وقت پر جسم کو کھانا نہ ملے گا تو بیمار ہو جائے گا، جسم کو وقت پر آرام نہیں ملے گا، سونا نہیں ملے گا تو جسم بیمار ہو جائے گا۔ جسم سے وہ کام لیا جائے گا جو جسم کی طاقت کے اندر نہیں ہے، اس کی پاور سے باہر ہے، تو جسم میں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ کبھی اٹھا سکتا تھا 30 کلو کا وزن، اٹھانے لگا 1 کنٹل، تو کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اندر کا کوئی سسٹم ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے جسم میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ روح بیمار کب ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح بیمار ہوتی ہے گناہ کرنے سے، روح بیمار ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے اور سنتوں کے خلاف چلنے سے۔ اور اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا ریئیکشن اس کے جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے، کہ انسان کا دل اور دماغ دونوں بے چین ہوتے ہیں، ہر وقت بے چین، نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو کوئی آرام ہے، ایک دم دماغ جو ہے نا اڑی چڑیا کی طرح رہتا ہے، کہیں سکون نہیں پاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اور روح بیمار ہوتی ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اب انسان کی روح بیمار ہو گئی تو اب اس روح کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا میں کوئی ٹیبلٹ نہیں بنی ہے، دنیا میں کوئی انجیکشن نہیں بنا ہے، کوئی بوتل نہیں بنی، کوئی میڈیکل سائنس ایسی چیز کوئی ایجاد نہیں کی ہے، اور قیامت تک اس کی کوئی دوائی آ بھی نہیں سکتی۔ دنیا والوں نے یا دنیا کے جو سائنٹسٹ لوگ ہیں ان لوگوں نے
جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائیاں تو بنا لی، لیکن آج تک روح کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی نہ بنا سکے ہیں اور نہ بنا پائیں گے۔ لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کیسا ٹھیک رہے گا وہ بھی بتا دیا اور روح کیسا ٹھیک رہے گی وہ بھی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کبھی دیکھو سنو، اگر روح کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے ہی ٹھیک ہو گئے۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا، درود شریف پڑھی یا کوئی اور ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، تو ایسا تو ہوتا ہے کہ روح کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بھی ٹھیک ہو گیا، ایسا تو ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پیٹ میں درد تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کیا، پانی پلا دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ سر میں درد تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ قرآن کی کوئی دوسری آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ کر جسم پر دم کر دیا، انسان کی نظر بھی اتر گئی، بیماریاں بھی دور ہو گئیں، اور سستی تھی چستی آ گئی، پھرتی آ گئی، ایسا تو ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان دوائی کر رہا ہو جسم کی اور روح بھی ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ روح کو ٹھیک کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل علاج بتایا، اور روح جب ٹھیک ہوتی ہے تو حقیقت میں انسان کے اندر انسانیت بھی اسی دن آتی ہے جس دن انسان کی روح ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ورنہ دیکھنے میں لگے گا انسان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، چہرہ مہرہ بڑا خوبصورت ہے، نقشہ اللہ نے بڑا بہترین بنایا ہے، جسم بہت اچھا ڈل ڈول والا ہے، بڑا طاقتور ہے، لیکن روح جب بیمار ہوگی تو یہ اتنا اچھا ڈل ڈول والا لہیم شہیم بدن یہ اپنے تو صحیح سے کام آئے گا ہی نہیں، یہ اپنی اس چیز سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے لوگ بھی آئے کہ جو اگر کشتی لڑی جائے تو 10 آدمیوں کو اکیلے پچھاڑ دیں گے، 10 لوگوں کو اکیلا پچھاڑ دیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو مکے کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ، اور اتنا بڑا پہلوان تھا کہ جب بھی اس کی کسی سے کشتی ہوئی اور جب بھی اس کی کسی سے لڑائی بھڑائی ہوئی ہے تو اس کی پیٹھ کسی نے بھی زمین سے نہیں لگا سکے، یعنی اس کو کوئی ہرا نہیں سکا، اتنا بڑا پہلوان تھا وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہ بھئی مجھے نبی مان لو، اللہ کو اپنا رب مان لو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا محمد میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط مان لو تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے آپ کی؟ تو رکانہ پہلوان نے کہا کہ میرا ایک ہی پیشہ ہے کہ بھئی میں تو کشتی لڑنے کا شوقین ہوں۔ جو انسان جس بات کا جس چیز کا شوقین ہوتا ہے وہ سامنے والے سے مقابلہ بھی اسی چیز کا کرنا چاہتا ہے۔ بھائی نوجوانوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بھائی نوجوان اس کو کشتی لڑنے کا آفر دیتا تو وہ کہتا ہے کہ کشتی تو نہیں لڑ سکتا، ہاں موٹر سائیکل میں ریس نہ پالے تم مجھ سے۔ ہوتا نہیں ایسا کہ موٹر سائیکل لے کھا گا ابا کی اٹھا کے کسی بہانے سے اور لے جا کے دلی روڈ پر یا سنبل روڈ پہ کہ بڑا اچھا روڈ ہے اور دوڑا دے گا 100 کی اسپیڈ سے بھی اوپر، کہا جاب۔ اور جہاں ذرا ساری کسی چیز سے ٹکرائی
خود کا بھی نہیں پتا اور گاڑی کا بھی نہیں پتا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا کہ اسے گاڑی سے ریس کرنے کا شوق ہے تو یہ دوسرے والے کا جو دوسرے چیلنج ہے ان کو قبول نہیں کرے گا, یہ گاڑی سے ریس کرنے کے چیلنج کو قبول کرے گا اور ایسا چیلنج دے گا بھی بار بار. تو رکانہ پہلوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی میرا تو ایک ہی شوق ہے, کشتی لڑ لو اگر آپ کو مجھے ایمان میں لانا ہے تو, لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے مجھ سے کشتی لڑی اور آپ جیت گئے تو پھر میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیلنج قبول کیا اور آقا نے ارشاد فرمایا ہاں چل آ جا, میں بھی تجھ سے کشتی لڑنے کو تیار ہوں. اور ہمارا ایمان ہے کہ مکے کی بات نہیں کر رہے ہم, پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقتور انسان نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جیسی پاور اور جیسی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ نے بھیجا ہے. آخر یہ کوئی تو پاور ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھا دے, آمنے سامنے سے دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ایک انسان کو فیس ٹو فیس دیکھتا ہے, میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا, نہیں دیکھ سکو گے. اللہ دکھا دے, اللہ دکھا دے. موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے, کسی بات کی ضد کر لیا کرتے تھے تو اللہ پوری بھی کر دیا کرتا تھا بات کو. لیکن یہ ایسا معاملہ ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ وہ پاور موسیٰ علیہ السلام میں ہے ہی نہیں جو پاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجی ہے. کہ موسیٰ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا تو میں اپنی تجلی, میں اپنا نور اس پہاڑ کے اوپر اتارتا ہوں, اگر اسے دیکھ لو گے نا تو پھر آگے کی بات کرنا. پھر چلو آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کی, کہا کھولو. جب آنکھیں کھولی تو قرآن کہہ رہا ہے فخر صعیقا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے پیٹھ کے بر پیچھے کو گر گئے اور بے ہوش پڑے رہے کہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. اور جب ہوش آیا تو اللہ نے فرمایا جب میری تجلی کو آپ برداشت نہیں کر سکے تو میرے جلوے کو اور میرے دیکھنے کو کیسے برداشت کر سکتے ہو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ نے نور نہیں دکھایا, اللہ نے اپنی تجلی نہیں دکھائی, بلکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنے سامنے بیٹھا کر کے بات کی ہے. کیسی طاقت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, کیسی پاور ہوگی. تو جب کشتی ہونے لگی تو رکانہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑ دیا. تو رکانہ کہنے لگا, جو شیخی باز آدمی ہوتا ہے نا, کہیں ہار جائے تو وہ بہانے بناتا ہے, ارے میرا پیر پھسل گیا تھا, ارے میرا دماغ کہیں اور تھا, میرے دھوکے سے ایسا ہو گیا, دوبارہ آ جا دوبارہ. ایسا کرتا ہے شیخی باز آدمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محمد میرا پیر پھسل گیا تھا, میرا دھیان کہیں اور تھا, دوبارہ ہو جائے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی کی, پھر دوبارہ بھی یہی کہا, دوبارہ ہو جائے, پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کہا. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو پچھاڑا کہ جس انسان کو کوئی پچھاڑنے والا مکے کے اندر پیدا نہیں ہوتا. اتنا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور طاقت بھی مل ہوئی ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ میں اپنی طاقت پر ناز کرتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا, میرے ساتھ صرف اس ذات کی طاقت ہے کہ جس ذات کی طاقت کی میں تجھے دعوت دے رہا ہوں اس کی طاقت کو قبول کر لے, اس کی خدائی کو قبول کر لے. رکانہ کے دل کے اندر ایسی بات داخل ہوئی, رکانہ نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا. یہ رکانہ کتنا بڑا ڈیل ڈال والا ہوگا آدمی, بجا لے کوئی کسی سے, کوئی ٹکر لے لے اس آدمی سے. لیکن جب ضمیر مردہ ہے تو لوگوں کو ستانا ہے, کبھی اس کو ستا دیا, کبھی اس کو ستا دیا. ہوتے ہیں نا محلے میں دادا, ہوتے ہیں نا محلے میں بدتمیز, ہوتے ہیں نا محلے میں کہ بھئی اس سے مت لڑنا, چاہے کرنٹ کو ہاتھ لگا دینا, اس سے مت بولنا. مردوں میں بھی ہوتے ہیں, عورتوں میں بھی ہوتے ہیں.
کہ بھائی برداشت کر لینا، صبر کر لینا، یہ جب لپٹتا ہے نا، جب چمٹتا ہے نا تو یہ پھر چھوڑتا نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک طریقے سے اس کے اندر عادت ہے. کبھی مت بولنا لوگ اپنے نسلوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں، تو ہوتا نہیں. یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو اس کے اپنے بھی اس سے گھبراتے ہیں اور دوسرے بھی اس سے گھبراتے ہیں. اس کی طاقت سے نہیں گھبراتے ہیں، اس کے زیادہ دولت مند ہونے سے نہیں گھبراتے، اس کے بڑے عہدے سے نہیں گھبراتے، بلکہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو وہ دیکھنے میں تو کسی کا شوہر ہوتا ہے، اور دیکھنے میں تو کسی کا باپ ہوتا ہے، دیکھنے میں تو کسی کا بھائی ہوتا ہے. یہ سب ہوتا ہے انسانی عادت خصلتیں ہوتی ہیں، اور انسانی کھانا پینا ہوتا ہے، سونا جاگنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا انسانوں کی طرح ہوتا ہے، پکڑنا چھوڑنا انسانوں کی طرح ہوتا ہے، آنا جانا سب انسانوں کی طرح ہوتا ہے. لیکن جب انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو انسانیت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور یہی انسان پھر انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ اور سلوک نہیں کرتا، پھر یہی انسان انسانوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتا ہے. جب جانور کسی انسان پر اٹیک کرتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اب انسان کو پر اٹیک کرے گا تو مار کر چھوڑ دے گا اس کو؟ بتاؤ جی، مار کر چھوڑ دے گا؟ مار کے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ کتنا برا انسان ہے وہ کہ جو مردوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے. اب جانور ہے، کسی جانور کو اس نے مارا، اور اب جانور یہ سوچ کے تھوڑی چھوڑ دے گا کہ یہ مر گیا چلو چھوڑو اس کو، یہ سمجھ کر تھوڑی چھوڑ دے گا اس کو، بلکہ تو یہ سوچے گا کہ اب تو میرا اور داؤ چلے گا اس پہ، اب تک میں نے اس کو مارا، اب تو یہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا، ہاتھ پیر بھی نہیں چلا سکے گا، اب سکون کے ساتھ اس کی بوٹی بوٹی نوچ کے کھاؤ، اور اس کی ہڈی چبا چبا کر کے کھاؤ، اور اس کا سارا جسم کو ادھر سے ادھر کر دو، پہچاننے میں ہی نہ آ سکے یہ انسان ہے یا کون ہے. اس کا جسم ہڈیاں پڈیاں سب برابر کر دو کھا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ انسان کتنا برا ہے کہ جو مردوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ مردوں کو کوئی کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا مردوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے نا، اس سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ جو مردوں کی برائی بیان کر رہا ہے، اب بتاؤ اس انسان میں اور اس جانور میں کیا فرق رہ گیا کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہا ہے؟ ایک انسان ہے، انسان قبر کے حوالے ہو گیا، اب قبر اس کا پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، فرشتے پتہ نہیں اس کا کیا کر رہے ہوں گے. لیکن ایک انسان جو ابھی دنیا میں ہے، مردہ لوگوں کی بھی برائیاں کر رہا، ان کی غیبت کر رہا، ان کی چغل خوریاں کر رہا ہے. تو اب اس انسان میں اور اس جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ اس انسان میں اس جانور میں فرق اتنا ہے کہ اس جانور کی روح بھی مردہ ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، اور اس انسان کی روح بھی مردہ ہو چکی ہے. کیوں؟ اس نے گناہ کرتے کرتے اپنی روح کو بالکل ختم کر لیا ہے. اور یہ روح جو زندہ ہوتی ہے یہ آکسیجن سلنڈر سے زندہ نہیں ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب میرے آکسیجن سلنڈر لگا دو، بوتلیں دو چال، یہ اس سے زندہ نہیں ہوتی ہے. بھائیو میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعے کو کہ میں نے بتایا تھا روح زندہ کیسے ہوگی بتاؤں گا، تو آج بتانے جا رہا ہوں. سنیں ہم سب کان کھول کر اور عمل کی نیت سے سنیں. روح زندہ ہوتی ہے نیکیوں سے، روح زندہ ہوتی ہے اچھی مجلسوں میں بیٹھنے سے، اور روح زندہ ہوتی ہے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، اور روح زندہ ہوتی ہے مسجدوں میں رہنے سے، اور روح زندہ ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے، اور صبح کو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے سے، اور شام کو اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنے سے. اور جب بندہ رات کو سو رہا ہو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو رہا ہو، اور جب صبح کو اٹھ رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اٹھ رہا ہو، اور کام پہ آ رہا ہو، کام سے جا رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنا جانا کر رہا ہو. کام شروع کرے اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اور کام ختم کرے الحمدللہ سبحان اللہ کہتے کہتے، اے اللہ تو نے آج کا کام مجھ سے کروا لیا، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے. جب بندہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو زندہ کر دیتا ہے.
لیکن آج بڑے فکر کی بات ہے، ہمیں اپنے جسم کی تو فکر رہتی ہے، ہمیں اپنی روح کی فکر نہیں رہتی ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں اپنی روح کی فکر کرنی چاہیے۔ لوگوں نے روح کی فکر کرنے کے لیے، روح کو زندہ کرنے کے لیے 2 سال تک بھیک بھی مانگی ہے۔ کتنے سال تک؟ 2 سال تک لوگوں نے بھیک بھی مانگی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں میں آپ کو۔ یمن میں ایک نوجوان رہتا تھا، بقی الدین ابن مخلد نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ بقی الدین ابن مخلد۔ ایک کتاب ہے عربی کی، اس کا نام ہے کتاب السیر اعلام النبلاء۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے رائٹر ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ 1200 سال پرانا نوجوان 201 ہجری میں پیدا ہوا اور 75 سال کی عمر پا کر 276 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ پیدائش اب کی ہے 201 میں، اور انتقال کب ہوا؟ 75 پلس اور کرو اس کے ساتھ 276 276 ہجری میں انتقال ہوا، اور 20 سال کا نوجوان، کتنے سال کا؟ 20 سال کا، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جوانی مستانی شباب کباب کی عمر ہے۔ بغداد میں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے، ان کا نام تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ بغداد کہاں ہے یہ؟ لکھنؤ کے پاس ہی تو ہے، ہاں؟ عراق میں، آج پتہ چلا مجھے عراق میں۔ کہاں ہے؟ عراق میں ہے بغداد۔ وہاں پر رہتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ لڑکا نوجوان کہاں کا رہنے والا؟ یمن، کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ۔ اس نوجوان نے سنا کہ بغداد میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے، اور وہ دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، نبی کی حدیثیں سکھاتے ہیں، مسائل وغیرہ سکھاتے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں تمنا آئی کہ ان سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ روح کیسے زندہ رہتی ہے اور روح کیسے زندہ ہوتی ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو اس واقعے کو سنا کر کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یمن اور عراق کے درمیان سمندر پڑتا ہے، اور زمانے میں ہوائی جہاز کا دورہ تھا نہیں، کشتیاں چلتی تھیں یا پانی کے جہاز چلتے تھے، اور پانی کے جہاز یا کشتی بھی جو چلتی تھی نا، وہ ہوا کے سہارے سے چلتی تھی۔ یعنی یہ سمندر ہے، اب ادھر جانا ہے، ادھر سے ہوا ادھر کو چلے گی تو ادھر کا سفر ہوگا، لیکن اگر ہوا رک گئی یا ہوا مخالف جانب چلنے لگی تو وہ کشتی یا جہاز وہیں روکنا پڑتا تھا، لنگر ڈال کر کے رسیوں میں بھاری بھاری پتھر باندھ کر سمندر میں اتار دیتے تھے، تو وہ جہاز یا کشتی وہیں ٹھہری رہتی تھی، تاکہ جدھر سے آئے پھر واپس ادھر نہ چلے جائیں۔ کولو کے بیل کی طرح پتہ چلا صبح سے شام تک وہیں گھومتے رہے، اور شام کو دیکھا تو پھر وہیں کھڑے ہیں۔ تو اب یہ بقی الدین ابن مخلد جو تھے، انہوں نے اپنا توشہ وغیرہ باندھا۔ توشہ وغیرہ باندھنے کے بعد میں کشتی والے کے پاس آئے اور آ کے اس سے بات کی، کرایہ بھاڑا وغیرہ طے ہوا اور توشہ رکھا۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ تھا کہ سمندر میں طوفان بھی آ جاتا تھا، اور جب سمندر میں طوفان آتا تھا تو بچاؤ کا کوئی ایسا ذریعہ ہوتا نہیں تھا کہ بھی صحیح طریقے سے بچ جائیں۔ بعض دفعہ کشتی ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی، سارے لوگ غرق ہو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے۔ اور جب کشتی چلی تو بقی الدین ابن مخلد کے دل میں یہ بات آئی کہ یار کہیں طوفان نہ آ جائے، اور کہیں ہمارا سفر ادھورا نہ رہ جائے، اللہ کے ولی سے ملاقات، کہیں دل کی تمنا دل میں ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے اللہ سے دعا کر کے بیٹھے۔ لیکن ہوا یہ، جب کشتی بھی سمندر میں پہنچ گئی تو طوفان آ گیا۔ اب طوفان نے جب کشتی کو ہلایا نہ پکڑ کے، تو سب نے کہا بھائی کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب ایک دوسرے کو کلمہ پڑھا رہے، لیکن جب وہ کشتی زیادہ ہلی نا تو انسان کی باڈی جو تھی وہ بہت زیادہ ہلنا ڈلنا گھومنا، تو اس کی وجہ سے بقی الدین کہتے ہیں مجھے چکر آ گئے، مجھے الٹی قے ہونے لگی، اور پھر مجھے لوز موشن بھی ہو گئے۔
لوز موشن، قے، دست وغیرہ یہ خوب لگے. اور جو بیمار نہیں تھے وہ خود مرنے کے انتظار میں بیٹھ گئے. تو میں تو بیمار بھی تھا، تو میں تو اور زیادہ انتظار کر رہا تھا موت کا. تو میں تو کشتی کے ایک کونے میں بھیگی ہوئی بکری کے بچے کی طرح بیٹھ گیا کہ اب سب سے پہلے موت. اگر میں سمندر سے نہ ڈوبا اور طوفان سے نہ ڈوبا تو میری بیماری مجھے مار دے گی. میں انتظار میں بیٹھ گیا. ہوا یہ کہ اللہ اللہ کرتے 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 اللہ کرتے کرتے وہ سمندر کا طوفان تو تھم گیا، اور میں بھی جو ہے نا زندہ ہی رہا، اور اللہ کرتے 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 وہ سفر میرا پورا ہو گیا. اور مجھے لے جا کر کے کشتی والوں نے کنارے پر اتار دیا کہ بھئی جا، تو جانا، تیرا کام جانا ہے. اللہ اللہ خیر، صلی اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ ہوا. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں 2-4 قدم آگے بڑھا سکوں. گرتا پڑتا اٹھتا بیٹھتا کرتے کرتے میں بستی کے کنارے پر پہنچ گیا. ایک درخت ملا، درخت میں بیٹھ گیا. تھکا ماندہ اتنا تھا، میں جو لیٹا تو مجھے نیند آ گئی. اور جب میں سویا تو بہت دیر کے بعد اٹھا. مجھے اپنا آپ کو اچھا کمفرٹیبل لگا، اچھا لگا مجھے. اور جب میرے اندر طاقت آئی اور چستی آئی تو پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد میں چلا تو میں شہر میں داخل ہو گیا، بغداد میں. بغداد میں ایک سرائے میں پہنچا. پہلے سرائے ہوتی تھی، آپ کچھ پیسہ دینا چاہتے ہو تو دے دو، نہ دینا چاہتے ہو تو مت دو. محلے والوں کی طرف سے کھانا آ جاتا تو کوئی مہمان آیا ہوگا تو وہ کھا لے گا. آپ کی طرف سے آ گیا، ہماری طرف سے، تو کھانا اکٹھا ہو جاتا تھا. اور 2-4 ہر وقت کھانے پینے والے بھی رہتے تھے، کچھ مسافر وغیرہ چلنے پھرنے والے رہتے تھے. بقی الدین کہتے ہیں جو سرائے کا مالک تھا، میں نے اس سے کمرہ لیا، ٹھہرا، اور میں نے اس سے کہا یار ایک بات بتا، یہاں امام احمد بن حنبل کہاں ملیں گے؟ وہ سرائے والے نے دیکھا میرے اوپر نیچے کو اور مجھ سے کہا امام احمد بن حنبل سے ملنے آئے ہو؟ اپنے چہرے کا تیور بدل کے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے ملنا آیا ہو. کہا امام احمد بن حنبل سے ملنا آیا ہوں. تو جب میں نے یہ کہا نا تو سرائے والا کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی پڑھ ہے تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ لڑکا پیدا ہوا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ انتقال ہو گیا. تو یہ بقی الدین جو ہے نا یہ سوچنے لگو ہو بھائی انتقال ہو گیا. تو میں نے بڑی غور سے ایک دم چہرہ بدل کے کہا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. تو سرائے والے نے کہا کہ نہیں، انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ وقت کا جو حاکم ہے وہ ایک بات پر ناراض ہو کر کے انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند کر دیا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند کیوں کیا معلوم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ یہ چاہتا تھا کہ قاضی بنا دوں شہر کا. وہ کہتے تھے میں تو نہیں بنتا، میں تو نہیں بنتا. بھائی کیوں نہیں بنتے؟ کہ میں اپنے آپ کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا، میں نہیں بننا چاہتا. اتنے بڑے بڑے اللہ والے عہدے کو ٹھکرا رہے ہیں، عہدہ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے یہ جرم ہے ان کا، اور اس کے پاداش میں جیل میں جا رہے ہیں. اور آج کا مسلمان جیل میں کیوں جا رہا؟ آج کا مسلمان جیل میں کیوں جا رہا ہے بتاؤ ذرا؟ عہدے لینے کے چکر میں جیل میں جا رہا ہے آج کا مسلمان. آج کا مسلمان کو ہرانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے الیکشن میں. ایک ہی بارڈ ہے، یہ ایک ہی علاقہ ہے، ایک غیر مسلم کھڑا ہے اور ایک مسلمان. تو اب ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے 16-17 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تازہ رپورٹ بتا رہا ہوں میں اسی چناؤ کی جو مہاراشٹر میں چل رہا ہے. یہ ہے مسلمان کا حال آج. تو بتاؤ کون بازی لے کے جائے گا بھائی؟ بازی لے کے کون جائے گا؟ وہی لے کے جائے گا جو آج مجھے اور آپ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے لگاؤ نعرہ یہ والا. وہی لے کے جائے گا جو میرے اور آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا رہا ہے، وہی لے کے جائے گا. تو جرم تو ہمارا ہے، اور جب بلڈوزر چل رہا ہے تو پھر کہاں جاؤ گے رونے کے لیے بھائی؟ آج مسلمان کا حال یہ ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی میں اہل نہیں سمجھتا اس کو اپنے آپ کا، میں نہیں لیتا یہ عہدہ. کہ نہیں لینا پڑے گا، نہیں لیتا تو جاؤ پھر جیل میں. ہاں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں قاضی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہاں تک بات آئی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے اور جنازہ جیل سے نکال لگایا، لیکن قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا.
اچھا بھائی نظر بند کر دیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نظر بند جو ہے نا گھروں میں کر دیا کرتے تھے, گھروں سے باہر نہیں نکلو گے, نہ آپ سے کوئی ملاقات کرے گا, نہ آپ کوئی کسی سے ملاقات کر سکو گے. تو اب بتائیں امام یہ بقی الدین جو نوجوان تھا, اس نے کہا اچھا گھر میں قید ہے, چلو ٹھیک ہے اللہ مالک اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ کائے کے لیے گئے تھے؟ علم دین سیکھنے کے لیے, اپنے ضمیر کو, اپنی روح کو روح تازگی پہنچانے کے لیے گئے تھے. معلوم ہے پوری رات سوچتے رہے, پوری رات سوچتے رہے کہ امام صاحب سے کیسے ملاقات ہوگی, کیسے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں بات ڈالی کہ معلوم ہے پھر کیا کرا, اپنا حلیہ فقیروں والا بنایا, مانگنے والا حلیہ بنایا. ایک ڈنڈا ہاتھ میں رکھا, اپنے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑ لیے, اور ایک ڈنڈا ہاتھ میں رکھا, اور ایک کٹورا, ایک کوشکول ہاتھ میں رکھا, جو اس زمانے میں فقیروں کے ہاتھوں میں اور مانگنے والوں کے ہاتھوں میں رہتا تھا. اب یہ نوجوان سرائے سے نکلتا تھا تو کیا کہتا تھا, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اس زمانے میں کوئی بھیکاری اگر کسی سے بھیک مانگتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا اللہ تمہیں بہت دے, لا تمہیں حج کرا دے, تمہیں عمرہ کرا دے, تمہیں بیٹا دے, بیٹی دے, بلکہ یہ کرتا تھا اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, تم مجھے دو گے اللہ تمہارے گھر بھر دے گا. یہ نعرہ ہوتا تھا اس زمانے کے فقیروں کا. اب 20 سال کا نوجوان ہے, لوگ آڑی ترچھی نگاہوں سے بھی دیکھا کرتے تھے کہ اچھا خاصا اٹا کٹا ہے, کما نہیں رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. کہتے ہیں بقی الدین ابن مخلد, میں ایسے ہی بڑی درد بھری آواز نکالتے ہوئے اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ کے نعرے اور صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ امام صاحب کے دروازے پر گیا. تو امام صاحب مجھے کچھ دینے کے لیے باہر نکلے. میں نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا, اور میں نے کہا کہ میں بقی الدین ہوں, باپ کا نام میرے مخلد ہے, اور میں یمن سے اس طریقے سے سفر کر کے آپ کا نام سن کر کے آیا ہوں. میں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, میری روح مردہ ہو چکی تھی, میں اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے یمن سے سفر کر کے آپ کے پیروں تلے آیا ہوں, آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اور میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے آپ کے پاس قرآن کا علم ہے, آپ کے پاس حدیثوں کا علم ہے. امام صاحب مجھے دنیا نہیں چاہیے, میں نے یہ حلیہ اس وجہ سے منایا ہے, میں نے یہ فقیروں والا لباس اور کشکول اور ڈنڈا اس لیے تھاما ہے تاکہ آپ سے ملاقات کرتے ہوئے جو آپ کے پاس پہرے دار کھڑے ہیں کہ کوئی ملاقات نہ کر سکے, یہ روکے نا. میری تدبیر یہ ہے اور میری پلاننگ یہ ہے, میں روزانہ اسی طریقے سے پورے شہر میں چکر لگاتا رہوں گا, اور یہ بھیک مانگتے مانگتے آپ کے دروازے پہ آؤں گا. جب میں آپ کے دروازے پر آؤں, کبھی ایک حدیث سنا دینا, کبھی 2 حدیثیں سنا دینا, کبھی ایک آیت بتا دینا, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتا دینا, اور موقع ہوگا تو بتا دیا کرنا, موقع نہیں ہوگا تو ایسے بھیج دیا کرنا. یہ جب تک کب تک چلتا رہا, یہ مسلسل 1-2 مہینے نہیں, 1 سال 1.5 سال نہیں, پورے 2 سال تک بقی الدین ابن مخلد یہ شہر کی گلیوں میں فقیر بن کر اور بھیکاری بن کر پھرتا رہا, کہیں کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ذریعے اور طریقے کے ذریعے اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے. بڑا نوجوان ہے, شہزادہ ہے, بڑے گھرانے کا ہے, لیکن روح میری زندہ رہے, روح میں میری تازگی رہے. میں دنیا میں رہوں اللہ کو پہچان کے, میں دنیا میں رہوں رسول اللہ کو پہچان کر, میں دنیا میں رہوں دنیا کے رنگ و بو کو پہچان کر, میں دنیا میں رہوں آخرت کو نہ بھلا کر کے, میں دنیا میں رہوں قبر کی وحشت اور تنہائی نہ بھلا کر کے. اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا ہے تاکہ میری روح تازگی رہے, میری روح میں تازگی رہے, میری روح ہری بھری رہے. جب روح زندہ رہے گی, انسان کہیں بھی پہنچ جائے اپنے رب کو نہیں بھولا کرتا ہے. پھر تو بھائیو روح میں جو تازگی آتی ہے نا, وہ نیکیاں حاصل کر کے آتی ہے, وہ نیکیوں پر چلنے سے آتی ہے, وہ نماز کی پابندی کرنے سے آتی ہے. ہمارے گھر میں ماحول سنت کا ہے, روح کو غذا ملتی رہے گی. ہمارے علاقے میں ماحول سنت کا ہے, شریعت کا ہے, پھر کیا ہوگا, ہماری روح کو تازگی ملتی رہے گی. اور ہم ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہا کریں اور پھرتے رہا کریں کہ کوئی دینی مجلس مل جائے, کوئی دینی پروگرام مل جائے تاکہ ہم اس میں اپنے آپ کو بٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو. دنیا میں ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا میں تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟
جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہاں سے جب گزرا کرو تو خوب پیٹ بھر لیا کرو، حالانکہ پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ بعد دفعہ تو یہاں تک بھی ہوتا ہے یار مولوی صاحب نے بڑی لمبی تقریر کر دی، بھوک لگنے لگی، تو پیٹ اگر بھرتا تو یہ بھوک کیوں لگی؟ تو یہ پیٹ بھرتا ہے وہ روح کا پیٹ بھرتا ہے، جسم کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جسم کا پیٹ تو روٹی سے ہی بھرے گا، اور اللہ کی قسم ہمارا پیٹ جسم والا چاہے کتنا بھی بھرتا رہے، روح اگر بیمار ہے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور روح اگر زندہ ہے اور روح اگر شکم شیر ہے تو انشاءاللہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جسم کی جو روح ہے اس کو بیدار کر کے، اس کو جگا کر، اس کو روشن کر کے قبر میں بھی جائے گا، انشاءاللہ اس کی روشنی قبر میں بھی ملے گی۔ اور پھر معلوم ہے جب 2 سال ہو گئے امام بقی الدین کو امام صاحب سے علم حاصل کرتے کرتے، تو 2 سال کے بعد میں امام صاحب کی رہائی ہوئی، تو بغداد کی جامع مسجد میں بیان ہوا اور وہ پوری جامع مسجد فل بھر رہی، ایک قدم رکھنے کو کہیں جگہ نہ۔ بقی الدین نوجوان بعد میں پہنچا تو پوری جگہ بالکل نہیں بچی، امام صاحب بیٹھے تو وہاں تھوڑے سے اونچے پہ، اور نوجوان تھا یہاں پر بالکل آخر میں، امام صاحب کی نگاہ پڑی یہاں پر، تو امام صاحب نے وہاں سے شور مچا کر کے کہا وہ نوجوان ہے حقیقی دین کا طلبگار، اسے آنے دو، اسے آنے دو یہاں تک۔ تو کتنی بڑی بات ہے، آج نوجوانوں کو ایسی طلب ہے، آج نوجوانوں کو ایسی تڑپ ہے، بتاؤ نوجوانوں کو آج گلیوں چوراہوں میں بیٹھنے سے فرصت نہیں ہے۔ ہماری صحبتوں نے جو ہمارے پاس مایا تھی وہ بھی چھین لی ہے، ہمارا لباس بدل گیا، ہمارا چہرہ بدل گیا، ہماری گفتار بدل گئی، ہمارا کریکٹر بدل گیا، کہیں کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے۔ یا صحبت بدلتی ہے جسم کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جسے دیکھو آپ دیکھو گلیوں سے گزر کے 2-4 نوجوان وہاں کھڑے ہیں، 2-4 نوجوان وہاں کھڑے ہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ نماز کا ہوش، نہ اٹھنے جاگنے کا شوق، نہ ماں باپ کا کوئی خوف ہے، نہ ماں باپ کا کوئی ادب و احترام ہے، ماں بلا رہی ہے، ابا بلا رہے ہیں، نہ جی ہے نوجوان مجالے جو سر پہ جو رہیں گے جائے 12 1 بجے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، 2 بجے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے یہ، تو ایسے جسم کی روح جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگی؟ اور پھر مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ پھر بھاگتے پھر رہے تاوی گنڈے والوں کے پاس کہ ہمارا بیٹا ہماری نہیں مانتا اور ہمارا ابا ہماری نہیں مانتا، ہماری بھائی مانے گا کیسے جب روح کو ہم نے بیمار کر کے رکھ دیا ہے؟ روح کو ہی آج تازہ کرنے، اللہ کی قسم ہر فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، فیصلے تو سارے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے تو طریقے بھی بھیجا ہے اور اس کے اصول اور قوانین بھی بھیجے ہیں۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی، جسم اللہ کا دیا ہوا، قانون بھی اس کا چلے گا۔ ہم اپنے اوپر اپنا قانون لاگو کریں، جسم بکھر کے رہ جائے گا، زندگی بکھر کے رہ جائے گی اور دوسروں کے ایک ایک ٹکڑے کی محتاج ہو جائے گی جب ہم اپنا قانون اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس واقعے میں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے کہ بھئی اپنی زندگی کا ایک لیمیٹیشن بنائے، زندگی کا ایک ٹارگیٹ بنائے۔ یہ نہیں کہ ہم جی کیوں رہے پتہ ہی نہیں ہے، کہاں جی رہے پتہ ہی نہیں ہے، کیا کر رہے ہو یہ بھی پتہ نہیں، کرو گے کیا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو بھی یہ جسم ہے، یہ کیا زندگی ہے کہ چوچو کا مربع ہے بھائی، کیا کچھ کوئی قیمت ہی نہیں سمجھی ہم نے اپنی زندگی کی؟ تو میرے بھائیو ہم آج سے فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ایک اچھی ڈگر پر چلانے کی کوشش کریں گے۔